ایک آدمی ایک غریب سے ایک گاؤں میں اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ آدمی چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے لکھائے، کیونکہ وہ باپ خود ان پڑھ تھا، جس کی وجہ سے اس نے بہت مشکل سے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بیٹے نے گاؤں میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ گاؤں میں اس سے زیادہ تعلیم میسر نہیں تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے شہر کے ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا بیٹا کچھ دن گھر آتا، 2 دن رہتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ جب اس کے بیٹے نے تعلیم حاصل کر لی تو اسے شہر میں ہی نوکری مل گئی۔ اس کے بیٹے نے کہا مجھے نوکری مل گئی ہے تو اب ہم اپنے گاؤں والا مکان بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ اس بات پر اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ وہ اتنا قابل ہو گیا ہے۔ اس طرح ہوا کہ شہر میں بہت مہنگے گھر تھے جس سے وہ خرید نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کے باپ نے کہا بیٹا ایسے ہی ٹھیک ہے، تم 15 دن بعد گھر چکر لگا لیا کرنا۔ اس کے بیٹے نے پھر کام کر کے شہر میں پیسے کما لیے، اتنے پیسے کما لیے کہ وہ اب گھر خرید سکتا تھا۔ وہ سب گاؤں کا مکان بیچے بغیر شہر آ گئی۔ شہر میں لڑکے کی امی نے لڑکے کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی شائستہ نام کی لڑکی سے کر دی، جو بہت تیز اور ترار تھی۔ پر جب وہ رشتہ دیکھنے آئی تھی تو لڑکی کے چہرے پر معصومیت چھلک رہی تھی، جس وجہ سے انہوں نے رشتہ کر لیا۔ شادی ہونے کے 1 ہفتہ بعد شائستہ نے اپنے تیور بدل لیے۔ جب لڑکا ندیم کام پر چلا جاتا تو گھر کے سارے کام وہ اپنی ساس سے کرواتی اور گھر کا سارا سودا اپنے سسر سے منگواتی۔ اگر اس کا سسر کوئی ایک چیز لانا بھول جاتا تو اپنے سسر کو بہت ذلیل کرتی کہ رکھ لیے ہوں گے پیسے، خود جان بوجھ کر یہ ڈرامے کرتا ہے۔ شائستہ کی ساس نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ اگر اس کے ساس سسر کمرے میں پنکھا چلا کر بیٹھے ہوتے تو وہ کمرے کا پنکھا بند کر دیتی تھی اور کہتی کہ بل تم لوگوں نے تھوڑی دینا ہے، میرے شوہر نے دینا ہے، سارا دن بس پڑے رہتے ہو۔ سسر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے بات کرو۔ ساس نے کہا کہ نہیں، اس سے اس کے بیٹے اور بہو کا رشتہ خراب ہو جائے گا اور گھر میں لڑائی ہوگی۔ ایک دفعہ شائستہ ساس کو کھانا دینے لگی تھی تو اس کے ساس نے دیکھا کہ جو کھانا شائستہ نے صبح کے وقت گندے برتنوں میں چھوڑا تھا وہی کھانا اس نے اپنے ساس سسر کے لیے ڈال دیا، اور ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کب ان سے جان چھوٹے گی، یہ تو میری جان لے کر مریں گے۔ شائستہ ایسا ہی کرتی تھی اور پرانا بچا ہوا کھانا اپنے ساس سسر کو دیتی اور خود اپنے لیے تازہ کھانا بناتی تھی۔ یہ سب اس کی ساس کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہ ہم گاؤں والے گھر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا امی ابو نظر نہیں آ رہے، تو شائستہ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا، کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے ہو کر آتے ہیں۔ ندیم بھی سوچ میں پڑ گیا کہ 1 سال ہو گیا ہے، کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی تو اب کیا ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے اور اس کے ماں باپ واپس نہ آئے تو ندیم گاؤں چلا گیا اور پوچھا کہ آپ کو ادھر کیا مسئلہ ہے، کیا آپ میری بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو اس کی ماں آگے سے کچھ نہ بولی۔ ندیم سمجھ گیا اور کہا کہ وہ کون ہوتی ہے آپ کو گھر سے نکالنے والی، اگر آپ اس گھر میں نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹا تم ایسا نہ کرنا، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ماں باپ نے اسے قسم دی تھی کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ پھر ندیم گھر گیا اور اپنی بیوی شائستہ کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے امی ابو کے پاس جانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ ندیم کے بہت کہنے پر بھی اس نے منع کیا اور ندیم پھر گھر سے چلا گیا۔ شائستہ نے اسے بہت فون کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ گھر آیا تو شائستہ اس پر خوب چلائی اور کہا مل آئے ہو اپنے ماں باپ سے، دے آئے ہو ان کو اپنی کمائی۔ شائستہ نے کہا کہ تمہاری کمائی پر صرف میرا حق ہے۔ ندیم نے کہا میری کمائی پر سب سے پہلا حق میرے ماں باپ کا ہے، پھر تمہارا۔ ندیم بہت مصروف تھا اس لیے وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکا۔ اسے پھر کسی کا فون آیا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ شائستہ نے سن لیا اور شیطان نے کہا تم اپنے ماں باپ کے پاس نہ چلے جانا۔ ندیم نے جھوٹ بولا کہ انہیں میرے دوست کا فون آیا تھا، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں چلا گیا۔ ندیم کی امی کو ہوش آ گیا تھا، وہ بار بار دیکھ کر اپنے بیٹے کو رونے لگ جاتی۔ اب اس کا باپ کہتا کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، اب تمہیں سکون آ جائے گا۔ ندیم امی کو اسپتال لے گیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ شائستہ کو اس نے سمجھایا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، تم نے زیادہ بولنا نہیں ہے، جاؤ امی کو کھانا لا کر دو۔ ماں نے جب کھانا کھایا تو اس کو بار بار الٹی آنے لگی۔ شائستہ بولی مجھ سے تمہاری ماں کی بار بار الٹیاں صاف نہیں ہوتی، اس کو سٹور میں لے جاؤ۔ ندیم اپنی بیوی کو ابھی کچھ کہنے میں لگا تھا کہ ندیم کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک دیا۔ پھر یہ ہوا کہ ندیم نے سٹور کو صاف کیا اور بہت رویا کہ میں اپنی ماں کا گنہگار ہوں۔ ندیم نے اپنی ماں کو چارپائی اور اپنی ماں کو سٹور میں پہنچا دیا۔ ندیم ماں کے لیے کھانا لینے گیا تو راستے میں اس کو بیوی مل گئی اور اسے کہا کہ وہ بھی میری ماں ہے، میں ان کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ ندیم یہ سن کر حیران ہو گیا اور کھانا بیوی کو دے دیا، لیکن ندیم نے اچھا نہ کیا۔ ندیم ہاتھ دھونے کے لیے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ شائستہ اس کی ماں کو صبح کا گندا باسی کھانا دے رہی ہے۔ ندیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شائستہ پر بہت غصہ ہوا اور اسے طلاق دے دی۔ یہ کہانی ہر گھر کی ہوتی ہے کہ گھر میں ساس ہو تو بہو ان کو پسند نہیں کرتی۔ ایسی عورتیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر بھی کھو بیٹھتی ہیں اور پھر پچھتاوے ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ ساس سسر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں،
ان کی قدر کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ساس سسر کے نفرت کے بدلے اپنا گھر برباد کر بیٹھیں اور ساری زندگی پچھتاتے رہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔